جب انسان کی آنکھیں بند ہوگی تب آنکھیں کھلیں گی۔ میں نے 60-70 سال تو ضائع کر دیے، یہ زندگی ملی تھی اس زندگی کو بنانے کے لیے، لیکن میں نے اس زندگی کو اسی زندگی بنانے میں صرف کر دیا جو اصل زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی، جس کے اندر انسان جوان ہے تو ہمیشہ جوان رہے گا، بڑھاپا نہیں ہے۔ انسان صحت مند ہے تو بیماری نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں کوئی نعمتوں کو واپس لینے والا نہیں ہے، حالانکہ جرم صرف ان 2 لوگوں کا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو پوری قوم کے اوپر آیا۔ جرم تو 2 بندوں کا ہے، عذاب پوری قوم کے اوپر کیوں؟ کہ اگر قوم عاد اور سمود جن کی 9-9 سال 8-8 100 سال عمریں ہیں، 60-60 فٹ کے جوان ہیں، 50-50 فٹ کے جوان ہیں، گھر بناتے ہیں تو پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتے ہیں، اگر ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا وقت ہے؟ کیوں اس رب سے غافل ہو؟ نہ کر بندیا میری میری، نہ اے تیری نہ اے میری، 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی تیری۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، فہل تری لہم من باقیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہم تمام دوست احباب ختم کل شریف کی اس محفل میں شریک ہیں۔ فوجی محمد بوتا، سیٹھ جاوید احمد، ان کی والدہ مرحومہ محمد عثمان، محمد بلال، محمد صوبان حیدر، ویس جاوید، ان کی دادی مرحومہ کی سال ثواب کے لیے ہم سارے دوست احباب یہاں اکٹھے ہیں۔ دعا گوئیں خلاق عالم مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے، خالق کائنات لواحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً ماں کا رشتہ اولاد کے لیے چاہے عمر کوئی بھی ہو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اولاد چاہے بوڑھی بھی ہو جائے، ماں باپ کے سامنے وہ چھوٹا بچہ ہی نظر آتا ہے، تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، انسان بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پردیس میں تھے، دیار غیر میں تھے، پیچھے خط پہنچا کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں، تو اقبال نے ادھر بیٹھ کے اشعار کہے اور کہا کہ آہ اب وطن میں کس کو ہوگا میرا انتظار، یعنی آہ نکلی ہے اقبال کی بھی، جو قلندر لاہوری ہیں، شاعر مشرق ہیں، ان کی بھی آہ نکلتی ہے، آہ اب وطن میں کس کو ہوگا میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کس کو میرے خط کا انتظار ہوگا، کون میرے خط کے لیے تڑپے گا بے قرار رہے گا، آرزویں لے کر تیری خاک مرکد پہ آؤں گا، اے امی جان اب آرزویں حسرتیں ہیں، میں آپ کی مرکد پہ آپ کی قبر پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو سحری کے وقت کی دعائیں ہوتی ہیں، بیٹا سو رہا ہوتا ہے اور ماں مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ باری تعالیٰ میرے پترن تتی واہ بھی نہ لگے، انسان ان دعاؤں سے معروم ہو جاتا ہے، وہ دعائیں جو ہیں ان سے انسان معروم ہو جاتا ہے۔ تو ہم غم کی اس گھڑی میں اس خاندان کے ساتھ شریک ہیں۔ سورہ الحاقہ یہ 29ویں پارے کی صورت ہے، اسے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ
الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن اس سورت کے تعارف میں اس روایت کو نقل کیا کہ محبوب خدا گھر سے نکلتے ہیں، جناب عمر نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی گھر سے نکلے، اور نعوذ باللہ ارادہ یہ ہے کہ آج میں حضور کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس ارادے سے عمر بھی نکلے، محبوب خدا پہلے سے حرم میں داخل ہو گئے، جناب عمر تھوڑی تاخیر سے آئے، محبوب خدا نے نیت باندھ لی نماز پڑھنے کے لیے اور بلند آواز سے قرات کرنے لگے۔ جب سرکار بلند آواز سے قرات کرنے لگے تو جناب عمر دور بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں سنوں تو صحیح کہ یہ مسلمانوں کا نبی جو بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، اس میں کہتا کیا ہے؟ تو جناب عمر اتنے فاصلے سے بیٹھ گئے کہ آواز آ رہی تھی، قرات سن رہے تھے، اور محبوب خدا نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ الحاقۃ ما الحاقہ، یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا تقریباً ہر آیت کا جو آخری لفظ ہے نا اس کے اوپر گول تا ہے، ایک ہوتی ہے لمبی تا، ایک ہوتی ہے گول تا۔ لمبی تا اگر آ جائے اس پر وقف کریں گے تو اس تا کو ساکن کر کے تا ہی پڑھیں گے، لیکن اگر گول تا ہے یعنی جو چھوٹی ہا کی شکل میں ہوتی ہے، اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، وہ تا ہوتی ہے، لیکن اس پر وقف کرتے ہیں تو وہ تا ہا میں بدل جاتی ہے، یعنی الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہ انداز ہوگا، اگر الگ الگ پڑھیں گے تو انداز ہوگا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ تو انداز یہ ہوگا، جس طرح سورہ قارعہ ہے اسی وزن پہ یہ صورت ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر، اس میں بھی۔ محبوب خدا سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی آخری جو الفاظ ہیں اس صورت کے ملتے جلتے ہیں، سم آیات ہوں گی تھوڑی سی جن کے اندر تبدیلی ہے، لیکن تقریباً ہر آیت کے آخر میں گول تا ہے، ہا، جس کو وقف کریں تو ہا میں بدل جاتی ہے۔ تو جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس کا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ کلام مسجع ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا کلام ہوتا ہے، یعنی آخری لفظ جو ہے وہ شعر کا آپس میں اٹیچ کر رہا ہوتا ہے، ملتا ہوتا ہے، ہم وزن ہوتا ہے۔ تو جناب عمر سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، دل میں خیال پیدا ہوا، خیال دل میں ہے، زبان پر لے کر نہیں آئے، دل میں خیال پیدا ہوا، اور خیال کیا پیدا ہوا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا نبی پڑھ رہا ہے یہ تو مجھے کسی شاعر کا کلام لگتا ہے، اس لیے بڑا مسجع منظم اور ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے۔ جب دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے تو محبوب خدا نے اسی صورت کی یہ آیت جو ہے تلاوت فرمائی کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن ضرور رسول کریم کا قول ہے، اور آگے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ جناب عمر کے دل میں خیال آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اور محبوب خدا نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ ادھر دل میں خیال تھا، ادھر جواب مل گیا، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ جھٹکا لگا کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، اور ادھر پتہ چل گیا، ادھر سے جواب مل گیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ فوراً دوسرا خیال آیا، اور دوسرا خیال نعوذ باللہ کیا تھا؟ دوسرا خیال یہ تھا کہ میں نے دل میں خیال کیا، ادھر سے جواب مل گیا، فوراً دوسرا نعوذ باللہ یہ خیال آیا کہ نعوذ باللہ یہ تو جادوگر بھی ہیں، میں نے دل میں خیال کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے جواب دے دیا، یہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، یہ تو جادوگر بھی ہیں۔ محبوب خدا نے اسی آیت کے ساتھ جو اگلی آیت ہے وہ تلاوت فرمائی اور کہا وَلَا بِقَوْلِ قَاهٍ، نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی جادوگر کا کلام ہے۔ یعنی دوسرا خیال یہ تھا کہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، اور محبوب خدا نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ قَاهٍ، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اس قرآن کو اپنا زندگی کا معمول بناتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ احباب جی وقار، پہلی جو چوٹ پڑی تھی جناب عمر کے سینے میں وہ محبوب خدا کی اس تلاوت کے دوران پڑی تھی۔ پہلی چوٹ تب پڑی تھی جب سرکار نے تلاوت کی تھی اور عمر نے اس تلاوت کو سنا تھا۔ پھر دوسری چوٹ تب پڑی جب بہن کو مار مار کے نڈھال کر دیا، اور بہن نے کہا کہ اے بھائی میرے جسم پہ تو تیرا بس چل سکتا ہے، میرے دل کی دنیا محمد عربی کی غلام ہے۔
دل کی دنیا کو تو نہیں بدل سکتا، میرے جسم کو جتنی تکلیف دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن میرے دل کی دنیا محمد عربی کے غلام ہے، نہیں بدل سکتا۔ جب نڈھال ہو گیا تو کہا اچھا بہن جو تو پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی سنا، کیا پڑھ رہی تھی؟ پھر بہن نے قرآن پڑھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ پھر بہن نے پڑھا اور دل پہ اثر کیا اور کہا بہن اب اور صبر نہیں ہوتا، اس سونے کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ تو احباب جی وقار، یہ صورت جو ہے اس کا جو مضمون ہے وہ قیامت کے حوالے سے ہے، قیامت کی ہولناکیوں کے حوالے سے۔ الحاقہ، ملحاقہ، مفسرین نے اس کے متعدد ترجمے کیے ہیں۔ الحاقہ سے مراد قیامت ہے، اور اس کو الحاقہ فرمانے کی کئی وجوہات ہیں۔ الحاقہ ایک معنی تو یہ ہے حقیقت، ملحاقہ کیا ہے حقیقت؟ وما ادراک ملحاقہ، تم اس حقیقت کا ادراک کر سکتے نہیں۔ میں لاکھ یہاں بیٹھ کر قیامت کی ہولناکیاں بیان کرتا رہوں، لیکن اس قیامت کا تصور بھی ہمارے ذہن میں آ سکتا کہ جتنا وہ ہولناک دن ہوگا۔ تو فرمایا وما ادراک ملحاقہ، تم اس ہولناکی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جو قیامت کا ہولناک دن ہوگا وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا سخت ہے۔ ایک اس کا معنی یہ، ایک ہے کہ الحاقہ کا معنی کہ وہ چیز جو ہونے والی ہے اور ثابت ہوا کہ قیامت کا واقعہ ہونا لازم ہے، اس لیے لازم ہے کہ اس دنیا میں جس کے اوپر ظلم اور تشدد کیا، قیامت کے دن اس نے پھر حساب کتاب دینا۔ محبوب خدا کا فرمان ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس سینگ والی بکری سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ الحاقہ کا ایک معنی جو چیز برحق ہو اور اس کا ثبوت یقینی ہو، اور قیامت برحق ہے اور اس کا ثبوت یقینی ہے۔ الحاقہ کا معنی وہ ساعت جس میں جزا کا وقوع برحق ہے، اور قیامت کے دن ہر نیک اور بد کو اپنی اپنی جزا ملے گی۔ جس نے جو اچھا عمل کیا اس کو اس کی جزا ملے گی، جس نے برا عمل کیا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ الحاقہ کا معنی جس کا لوگوں پر وقوع برحق ہے، یعنی اگر سارے معنی بھی سامنے رکھے جائیں، الحاقہ کا معنی ہے کہ حقیقت، اصل حقیقت وہ ہے۔ یعنی ایک حقیقت یہ ہے جو ہماری نگاہوں میں ہے، یہ کیا ہے کہ دنیا میں نام بنانا ہے، شہرت کمانی ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے، عہدہ بنانا ہے، منصب بنانا ہے۔ ایک حقیقت وہ ہے، جب آنکھیں بند ہوں گی تب اس حقیقت کے سامنے انسان جائے گا۔ اصل حقیقت وہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ پنجابی میں کہ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں اتے پھل پے، ادھروں کوئی نہیں واپس مڑدا، ادھروں لکھاں گئے۔ یہاں سے تو جا رہے ہیں، وہاں سے واپس کوئی نہیں آتا، آ کر نہیں بتاتا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ ہم نے خود سمجھنا ہے، یہ خدا کا قرآن ہے، ہم نے اس سے سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس سے اپنے زندگی کے شب و روز ہم نے دیکھنے ہیں کہ کیسے گزارنے ہیں۔ تو احباب جی وقار، الحاقہ کے حقیقت، اصل حقیقت وہ ہے کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہوگی تب آنکھیں کھلیں گی۔ میں نے 60-70 سال تو ضائع کر دی ہے، میں نے کدھر زندگی گزار دی؟ اصل تو یہ زندگی ملی تھی اس زندگی کو بنانے کے لیے، لیکن میں نے اس زندگی کو اسی زندگی بنانے میں صرف کر دیا جو اصل زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی، جس کے اندر انسان جوان ہے تو ہمیشہ جوان رہے گا، بڑھاپا نہیں ہے۔ انسان صحت مند ہے تو بیماری نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں کوئی نعمتوں کو واپس لینے والا نہیں ہے۔ یہاں یہ ہر لمحے فکر رہتی ہے کوئی قبضہ نہ کر لے پلاٹ کے اوپر، نعمتیں چھن نہ جائیں۔ اور لوگ ہوتے ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں، اگلے لمحے جو ہے وہ سڑک کے اوپر آ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، بے شمار بندوں کو دیکھا ہے، ایک لمحے وزیر اعظم ہوتے ہیں، اگلے لمحے اسیر اعظم بن جاتے ہیں، قید خانے میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کی حالات، سیاست آپ کے سامنے ہے۔ ایک لمحے کے لیے کوئی جو ہے ڈیفالٹر ہوتا ہے، اگلے لمحے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کو چور کہا جاتا ہے، اگلے لمحے جو ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ایک لمحے وزیر اعظم ہوتا ہے، اگلے لمحے اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے، جبکہ وہ حقیقت اللہ جو نعمتیں عطا فرمائے گا کوئی اس نعمتوں کو چھین سکتا نہیں۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اس حقیقت کا تم ادراک نہیں کر سکتے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اب یہاں قاریہ آگے لفظ آ گیا، پہلے الحاقہ یہاں بالقاریہ کہ کذبت جھٹلایا، ثمود وعاد بالقاریہ، قوم ثمود اور قوم عاد نے بالقاریہ، کس کو؟ اس کھڑکھڑانے والی کو۔ بالقاریہ، قاریہ کہتے ہیں کہ جب دو وزنی چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو قاریہ کہتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن نظام زندگی درم برم ہوگا، دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا،
ستاروں اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، قیامت کے دن مدار ان کا ختم کر دیا جائے گا، سیارے آپس میں ٹکرائیں گے، زمین کا نظام درم برم ہوگا، آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ ایک چھت زمین پہ گرے اس کی آواز کتنی ہوتی ہے، کھڑا کتنا ہوتا ہے، اگر سیارے آپس میں ٹکرائیں آپ چشم تصور سے غور کریں کہ پھر آواز کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، یہ قوم سمود کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے۔ ہمارے لیے اس لیے ذکر ہے کہ اگر وہ قومیں نہیں رہیں، انہوں نے نافرمانی کی، نام و نشان مٹ گیا، تو اے میرے محمد عربی کے غلاموں تم بھی صراط مستقیم پہ چلنا سیکھ لو، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، فرمائے رہے سمود فاہلکوا بالطاغیہ، ہم نے انہیں ہلاک کیا طاغیہ کے ساتھ، ایک چیخ کے ساتھ، ایک چنگھاڑ کے ساتھ۔ یہ قوم سمود کون سی قوم ہے؟ یہ قوم سمود جو ہے جس نے نوح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پہاڑ سے پیدا کیا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ خدا کی نشانی ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، جو اللہ کی نشانی کو تکلیف پہنچاتا ہے پھر رب کا عذاب آتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، قوم کے دو سرکش بندے تھے، ایک کا نام مصدع تھا اور دوسرا جس کا نام قدار تھا، وہ دونوں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو اس کی باقاعدہ باری تھی کہ ایک دن وہ پانی پیے گی، ایک دن باقی قوم پانی پیے گی، قوم جو ہے مجبور ہوگی، ایک دن پورا پانی یہ پیتی ہے، ہم جو ہے وہ کنویں کے پاس نہیں جا سکتے، تالاب کے پاس، یہ اونٹنی پانی پیتی ہے، اس نے تو زندگی حرام کر دی ہے، ہم اس کو جو ہے کہیں سائیڈ پہ لگاتے ہیں۔ تو جو مصدع تھا یہ دونوں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی وہ اونٹنی آئی پہلے مصدع نے ایک حملہ کیا اور اس کے بعد جو قدار تھا اس نے کیا کیا، اس اونٹنی کی جو کونچیں ہیں وہ کاٹ دی، یا ٹخنوں کے اوپر جو پٹھے ہوتے ہیں اس کو تلوار کے ذریعے کاٹ دیا۔ پھر جو ہی وہ اونٹنی گرتی ہے ساتھ ہی انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اونٹنی قتل ہوئی بچہ جو ہے وہ دوڑ کر پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا۔ اللہ کا عذاب آیا تو صرف قدار کے اوپر نہیں آیا، صرف مصدع کے اوپر نہیں آیا، حالانکہ جرم صرف ان دو لوگوں کا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو پوری قوم کے اوپر آیا۔ بھئی جرم تو دو بندوں کا ہے، عذاب پوری قوم کے اوپر کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں پوری قوم پر عذاب اس وجہ سے آیا کہ جب یہ دو پلان تیار کر رہے تھے نا کہ ہم نے اس اونٹنی کو ذبح کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، ایک دن پورا یہ پانی پیتی ہے، ہم سے تو بہتر یہ ہے، ایک دن ہمیں ملتا ہے۔ جب یہ پلان تیار کر رہے تھے قوم میں سے کوئی بندہ نہیں تھا جو ان کو کہہ سکتا، قدار کو کہہ سکتا، مصدع کو کہہ سکتا کہ بھئی کیا کام کرنے جا رہے ہو، خدا کا خوف کرو، اللہ کی نشانی کو قتل کرو گے۔ کوئی قوم میں سے منع کرنے والا نہیں تھا۔ جب منع کرنے والا نہیں تھا اللہ کا عذاب آیا ہے تو پھر دو بندوں کے اوپر نہیں آیا، چونکہ پوری قوم جو ہے اس گناہ کے اندر مشاورت میں برابر کی شریک تھی، اس لیے اللہ کا عذاب آیا ہے تو دو بندوں پر نہیں پوری قوم کے اوپر رب کا عذاب آیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، رہے سمود تو ان کو ایک چنگھاڑ کے ذریعے، طاغیہ کے ذریعے انہیں ہلاک کیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے قوم عاد فَأُهْلِكُوا تو انہیں ہلاک کیا گیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، باد سرسر کے ذریعے۔ ریح کہتے ہیں ہوا کو، سرسر کہتے ہیں گرم ہوا کو بھی اور ٹھنڈی یخ ٹھنڈی ہوا کو بھی۔ عاتیہ جو سرکش ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہ ایسی ہوا تھی کہ جو فرشتوں کے کنٹرول سے بھی خدا نے باہر کر دی تھی، یہ ایسی تیز ہوا تھی، خدا خود کہتا ہے کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ہوا ان کے اوپر 7 راتیں 7 لیال و 8 ایام اور 8 دن ان کے اوپر مسلط رہی۔ کل دن کو شدید گرمی تھی، پرسوں بھی گرمی تھی، آج اللہ نے موسم کیسا بنا دیا۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ ٹھنڈی ہوا تیز چلنا شروع کر دے ہم سارے لوگ گرم لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ یہ جو قوم عاد تھی، میں نے ان کی تاریخ پڑھی کہ یہ قوم عاد آخر ہے کیا چیز، ان کے قد کیا تھے، میں نے پڑھا کہ 50 60 فٹ ان کے قد تھے۔ ہمارا کتنا ہے؟ 6 فٹ۔ جو 6 فٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا گبرو جوان ہے بھائی، اور جن کے 60 فٹ 50 فٹ قد ہیں ان کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی کتنی ہے؟ میکسیمم 60 70، جو 75 تک جائے ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی عمر والا ہے، 80 تک۔
100 تک تو آج اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ہی جاتا ہے، جو 100 کراس کر جائے ہم مثالیں دیتے ہیں بھئی اس نے 100 کراس کیا ہے۔ تو جو قوم عاد تھی ان کی عمریں کتنے تھیں؟ 800 سال، 900 سال، کبھی بیماری نہیں آئی، بڑھاپا نہیں آتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ اور ہم نے تو مکان بنائے ہیں نا، ہم لنٹر ڈالتے ہیں، 5 انچ جو لنٹر ڈالے ہم کہتے ہیں بڑا ہم نے مال ڈالا ہے، 6 سوتر کا سریا ڈالے ہم کہتے ہیں بھئی اس کو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جس کا 6 انچ لنٹر ہو جائے وہ تو کہتا ہے اب اوپر جتنی مرضی ہے منظریں بنا لیں، اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ قوم عاد مکان بناتے تھے تو لنٹر نہیں ڈالتے تھے، یہ پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر مکان بناتے تھے، اتنے مضبوط ان کے مکان تھے۔ اللہ کے نبی نے جب کہا نا بھئی رب کی نافرمانی کو چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا بھئی ہم اپنے مکانوں میں داخل ہو جائیں گے، اپنے گھروں میں گھس جائیں گے، کون ہے جو ہمیں مکانوں سے اپنے گھروں سے نکال سکے؟ لیکن اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، خدا کا قرآن کہتا ہے کہ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، کہ اے مخاطب تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گر گئے۔ یعنی 7 راتیں اور 8 دن جب ہوا چلی نا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جو گھروں میں داخل ہو گئے، ہوا نے ان کے گھروں کے دروازے توڑے، ان کو گھروں سے پٹک پٹک کر باہر نکال کر مارا، اتنی تیز ہوا تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ہوا جو ہے ان کے منہ کے ذریعے داخل ہوتی تھی، اور جسم کے اندر جتنا گوشت پوشت ہے اس سب کو کیما بنا کر انسان کی دوبر کے ذریعے، انسان کی شرمگاہ کے ذریعے سب کچھ باہر نکل جاتا تھا۔ اور 7 راتوں اور 8 دنوں کے بعد وہ ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہوتے تھے جیسے کھجور کے خشک تنے پڑے ہوتے ہیں، جن کے اندر کھوکھلے ہوتے ہیں، کوئی ٹھوکر مارے تو وہ 2 ٹکڑوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا 7 راتوں اور 8 دنوں کے بعد اگر تو قوم عاد کا حشر دیکھتا تجھے ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کھجور کے خشک تنے پڑے ہوئے ہیں۔ حصوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھوکھلے کھجور کے جو تنے ہیں ان کی مانند بکھرے پڑے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فرمایا کیا تمہیں قوم عاد میں سے، قوم سمود میں سے کوئی ان کا بندہ باقی آج نظر آ رہا ہے؟ اس وقت کوئی ہے جو کہے میں قوم عاد میں سے ہوں، میں قوم سمود میں سے ہوں؟ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ میرا دادا فلاں ہے، میرا پردادا فلاں ہے، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ رب کی نگاہوں میں ان برادریوں کی کوئی حیثیت؟ یہ گوندل صاحب ہیں، یہ جٹ صاحب ہیں، یہ گجر صاحب ہیں، یہ وڑائچ صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ فلاں ذات سے ہیں، رب کی نگاہوں میں ان ذاتوں کی کوئی اہمیت؟ اِنَّ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے یہ قبیلے اور جو قومیں بنائی ہیں یہ تعارف کے لیے بنائی ہیں، پتہ چلے کہ اس کا تعارف یہ ہے۔ خدا کی نگاہوں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا کی نگاہوں میں حیثیت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے بڑا متقی ہے خدا کی نگاہوں میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے، جو پرہیزگار جتنا بڑا ہے خدا کی نگاہوں میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ ذات، یہ برادریاں، میں فلاں خاندان سے فلاں سے تعلق رکھتا ہوں، اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ تو حباب جی وقار ارشاد فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا اس خاندان کا کوئی باقی فرد تمہیں نظر آتا ہے؟ اگر کوئی فرد باقی نظر آتا ہے تو بتائیں مجھے۔ اشارہ یہ ہے کہ اگر قوم عاد اور سمود ان کی 9 سال 8 100 سال عمریں ہیں، 60 فٹ کے جوان ہیں، 50 فٹ کے جوان ہیں، گھر بناتے ہیں تو پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتے ہیں، اگر ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا وقت ہے؟ کیوں اس رب سے غافل ہو؟ کیا خوبصورت انداز ہے میرے خالق کے سمجھانے کا۔ فرمایا یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے تجھے کس نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے تخلیق کیا، فسواک فعدلک، پھر اس نے تجھے پیراستہ کیا، تیرے اعضاء کے ساتھ عدل کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ناک اتنی بڑی بنا دی، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا، آنکھ ایک پیشانی کے اوپر ایک رخسار کے اوپر، نہیں، انسان کو دیکھے کتنا پیارا انسان رب نے تخلیق کیا۔ یہ کس نے تخلیق کیا؟ اس خالق نے تخلیق کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا۔ انسان کو کتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی۔ یہ ایک ہماری انگلی کے نشان ہے، فنگر پرنٹ ہیں۔ روئے زمین پر کروڑوں نہیں کھربوں اربوں انسان بستے ہیں، ایک انسان کے نشان دوسرے انسان سے ملتے جلتے۔ اس سے بڑھ کر یہ جو آنکھیں ہیں، آنکھوں کا جو تاثرات ہیں، جو آنکھوں کی بناوٹ ہے،
ایک انسان کی دوسرے انسان سے ملتی جلتی. آج بھی آپ ایئرپورٹ پر جائیں نا تو وہاں کی آنکھوں کی تصویر بناتے ہیں, تصویر لیتے ہیں, تمہاری آنکھوں کو کیپچر کیا جاتا ہے, اس لیے کہ ایک انسان کی آنکھ دوسرے انسان سے ملتی جلتی. یہ کس کی کاریگری ہے؟ سانس اندر گئی ہے, اگر باہر نہ آئے, ہم میں سے کوئی ہے جو 1 ارب روپے دے کے اس سانس کو باہر لے آئے؟ کوئی لے کے آ سکتا ہے؟ سانسیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہم کتنے غافل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا اس کے حضور سجدہ ریز ہونے سے, میں بڑا مصروف ہوں, کاروبار میں بڑا مصروف ہوں. یقین کریں آنکھیں بند ہوتی ہیں نا تو نہ کاروبار ساتھ جاتا ہے, نہ اولاد رات کو قبرستان میں ساتھ لیٹتی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں, انسان کے وارث بھی ساتھ چلتے ہیں, مال بھی چلتا ہے, اعمال بھی چلتے ہیں. جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے وارث بھی واپس آ جاتے ہیں, مال بھی واپس آ جاتا ہے, صرف جو اپنے اعمال ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں. جو انسان نے اچھا عمل کیا ہے وہ ساتھ جاتا ہے, جو برا عمل کیا ہے وہ ساتھ جاتا ہے. اور مال کے حوالے سے محبوب خدا کا فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں کہ یقول ابن آدم مالی مالی مالی. ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی, میرا مال میرا مال میرا مال. آج ہماری یہی حیثیت ہے, ہم کہتے ہیں میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا عہدہ, میرا اسٹیٹس, میرا منصب, میری شہرت, میری ناموری, انہی چکروں میں سارے پڑے ہوئے ہیں نا جی. سرکار نے فرمایا یہی کہتا ہے ابن آدم مالی مالی مالی. نہ کر بندیا میری میری, نہ اے تیری نہ اے میری, 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی تیری. محبوب خدا نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہ مالی مالی, میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال وہی ہے الا ما اکلت فافنیت, جو تو نے کھایا فنا کر دیا, او لبست فابلیت, تو نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا, پرانا کر دیا, او تصدقت فامدیت, یا تو نے صدقہ کیا اور اپنے لیے آگے بھیج دیا. فرمایا یہ 3 تیرے مال ہیں, جو تو نے کھایا ہے, جو تو نے پہنا ہے, جو تو نے اپنے لیے صدقہ کیا ہے اور آگے بھیج دیا ہے. فرمایا وما سوا ذالک, اس کے علاوہ جو ہے, فرمایا انت ذاہب, تو جانے والا ہے, وتارکہ للناس, وہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے. قوم عاد جو ہے اس کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی جو سیڑھیاں ہیں, ابھی جو ہے حجاز کے اندر, سعودی عرب کے اندر کچھ سیڑھیاں دریافت ہوئی ہیں. پتہ چلا کہ یہ قوم عاد کی سیڑھیاں تھیں. وہ سیڑھیاں پتہ ہے کتنی ہیں کہ ایک انسان کھڑا ہونا تو اس کی جو ایک سیڑھی ہوتی ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی ہماری سیڑھی 1 فٹ کی ہے نا جی, تو اس سیڑھی کے ساتھ بندے کھڑے ہیں, لیکن اگر ڈبل ٹرپل بندے کھڑے ہوں تب ایک سیڑھی تک پہنچتے ہیں. یعنی ان کی سیڑھی کا جو ایک پایا جو ہے وہ اتنا تھا کہ ہمارے جتنے 3 بندے کھڑے ہوں تب جا کر ایک پائے کی جو پیمائش ہے وہ برابر ہوتی ہے. ان کے قد کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ اگر انہوں نے نافرمانی کی, خدا نے نام و نشان مٹا دیا. یہ زندگی کے لمحے مہلت ہیں, اب تو پتہ ہی نہیں چلتا. آئے روز کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک تھا بندہ, بس اٹھا ہے ادھر ہی گر گیا ہے, فوت ہو گیا, اسپتال لے کر گئے, انہوں نے کہا یہ تو آدھا گھنٹہ ہو گیا, یہ اس کا تو کام مکمل ہو گیا. تو جب اس کا ہمیں پتہ ہے کہ بھئی آنی ہے, کوئی ہے اس مجمع میں جو کہہ سکے کہ بھئی موت میری تو ابھی 60 سال کے بعد آئے گی, ابھی میں جوان ہوں, ابھی نہیں آئے گی. یہ جوانی کو نہیں دیکھتی, یہ بڑھاپے کو نہیں دیکھتی, یہ آتی ہے تو اگلے لمحے آ جاتی ہے. اس کے لیے تیاری میری کیا ہے؟ میں اپنی سوچوں کہ میں نے کیا تیاری کی ہے, صرف دنیا کے لیے کر رہا ہوں یا اس موت کے لیے بھی کچھ تیاری کی ہے؟ اور جو کر چکے ہیں ان کے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے. کوشش کریں وہ جو حقیقت ہے, موت کی حقیقت, قیامت کی حقیقت, وہ اصل حقیقت ہے, اس کے لیے تیاری کریں. خلاق عالم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خالق کائنات فوئی صاحب کی, جاوید صاحب کی والدہ مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے. آپ سب لوگ ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے, آپ لوگوں کا آنا خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.